نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون في أمتي رجل يقال له صلة يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. تمامی احباب ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اولیاء را ہست قدرت از الہ اولیاء را ہست قدرت از الہ تیری جستا باز گردانت زرا ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضوری اولیاء. احباب تشریف رکھیے گا, تمام حضرات تشریف رکھیے. نہایت ہی محترم و محتشم اکابرین و خلفائے سلسلہ عالیہ, عوام و سالکینی سلسلہ عالی سیفیہ, آج اللہ کریم کے دو مقدس پیاروں کی دوستوں کی یاد کی محفل ہے, ایصال ثواب کے محفل ہے, عرس مبارک کی محفل ہے, اور ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن دو عظیم ہستیوں کے عرس کے موقع پر یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اسی ان مبارک ہستیوں کے فیوزات کے حاملین, ان کی فیوزات سے سرشار حضرات اور ان کے رنگ میں رنگے ہوئی حضرات الحمدللہ جناب مبارک رحمہ اللہ کی برکت سے یہاں موجود ہے, تشریف فرما ہے. اللہ کریم ہم سب کے حاضرین کو قبول و منظور فرمائے. حاضرین, حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہو یا جناب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی واقف متشابہات و اسرار قرآنی شیخ احمد الفاروقی السرہندی رحمہم اللہ کی ذات گرامی, یہ وہ ہستیاں ہے کہ ان کے مناقب, ان کی حالات پر گھنٹوں کیا دنوں کیا اگر سال ہا سال گفتگو ہو تو وہ وقت بھی کم ہوگا, وہ بیان بھی کم ہوگا. لیکن میں نے آپ کے سامنے رب کریم کے ایک مبارک کلام کی مبارک آیہ کریمہ کی کچھ حصے کا تلاوت کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کا تذکرہ فرماتا ہے, دوستوں کا تذکرہ فرماتا ہے, پھر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تھی. اللہ کے پیارے, اللہ کے دوست, اللہ کے انبیاء, اولیاء, صالحین. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ, تم لوگ ان کی پیروی کرو, ان کی طریقے پر چلو, ان کی اقتداء کرو, ان کی نقش قدم پر چلو. حضرت مجدد صاحب مبارک وہ ہستی ہے, ہمارے علماء کی اصطلاح میں ہے نا کہ فلان شیخ الاسلام ہے, فلان جو ہے وہ ماہر الفنون ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا, اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کا فرمان سچا ہے. بلکہ اس بات پر بھی کچھ علماء کا قول ہے, محدثین کا قول ہے کہ کچھ علاقوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت میں ایک بندے سے تجدید کا کام لیتا ہے, دوسرے علاقے میں دوسرے بندے سے کام لیتا ہے. تجدید کا کام اللہ تعالیٰ بسا اوقات مختلف لوگوں سے لیتا ہے. لیکن
مجدد صاحب کا شان کیا ہے کہ جب بھی بندہ کہے نا کہ مجدد صاحب یا مجدد کا لفظ کہے تو جس ہستی کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ سرہند کا شہنشاہ جنابی مجدد پاک الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ مبارک ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، اور حدیث مبارکہ سے بعد کے صوفیاء نے استدلال فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایک شخص کو پیدا فرمایا گیا میرے امت میں جو صلے کا کام کرے گا، ظاہر و باطن کو ملائے گا، بالفاظ دیگر شریعت و طریقت کو ملائے گا، علم حال و قال کو ملائے گا۔ وہ جب لوگ شریعت کے اندر فساد برپا کریں گے، فیضی کی طرح، ابو الفضل کی طرح، یا اکبر نے جو جس دین کو رائج کیا تھا، شریعت کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، ایک شخص مبعوث ہوگا جو اس کا بھی درستگی فرمائے گا۔ اور جب نام کے مشائخ ہوں گے، نام کی پیرزادگان ہوں گے، نام کی صوفیاء ہوں گے، طریقت کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ حضور فرماتا ہے میرے امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو ان فسادوں کو ختم کرے گا، دین کو نیا شکل عطا فرمائے گا، علم حال کو تازہ فرمائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، حضور نے کیا بشارت فرمایا، وہ کس طرح کا مجدد ہوگا کہ اللہ کریم اس کی شفاعت سے بے شمار لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ مجدد صاحب مبارک کے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بار یہ صوفیہ کرام کی حالت ہوتا ہے نا، کبھی قبض ہوتا ہے، کبھی بست ہوتا ہے، کبھی قبضیت آ جاتی ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، یا اس کو خوف طاری ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میرا آخری خاتمہ کیا ہوگا۔ یہ خوف ہونا چاہیے، یہ خوف ہر انسان کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر بندے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کو بھی خوف لاحق ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں مجھے بھی خوف لاحق ہوا، پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ فرماتے ہیں اچانک ہاتف غیبی سی صدا آتی ہے، ندا آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت آتی ہے، اور کیا خوبصورت بشارت ہے۔ مجھے ایسا فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے غفرت لک ولمن توسل بک الی الی یوم القیامہ۔ تمہیں اپنے آپ کا فکر ہے، اپنی عاقبت کا فکر ہے، اے میرے محبوب میں نے تمہیں بخش دیا ہے، مغفرت عطا فرمائی ہے، اور قیامت کے دن تک جو بھی شخص تیرے وسیلے سے، واسطے کے ساتھ یا بلا واسطہ تیرے واسطے سے میرے سامنے زاری کرے گا، عاجزی کرے گا، نسبت پکڑے گا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، مغفرت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ وقت کا مجدد وقت کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 1000 سال کا مجدد ہے۔ آپ مبارک کا مکتوبات یہ 536 مکاتیب ہے، 20 کتابیں ہیں تصوف کے اندر، 20 کتابیں ہیں۔ مبارک کا متعلق اللہ نے ایک شان عطا فرمایا ہوا تھا کہ مبارک صاحب ہر چیز میں معیار کو پسند فرماتے تھے۔ اگر لباس ہے معیاری لباس، کھانا ہے اچھا کھانا، معیاری کھانا، تکلف کی بات نہیں کر رہا۔ اسی طرح مبارک علماء میں کس کا علم اچھا ہے، جس کے اندر کمال علم ہے، متقی کو پسند فرماتے تھے۔ اور اکابر مشائخ کتنی بڑی ہستیاں گزری ہے تابعین کے بعد، لیکن مبارک صاحب کو جس ہستی سے کمال محبت تھی، کمال لگاؤ تھا، مکتوبات شریف کے ساتھ تعلق تھا، مجدد مبارک کی ذات گرامی، آپ مبارک اس سے کمال محبت فرماتے تھے، اور آپ مبارک کی زبان پر صبح شام اس کا نام ہوتا تھا۔ قرآن عظیم الشان کے بعد، اللہ کے محبوب کے حدیث مبارک کے بعد، آپ کی زبان پر جس کتاب کا کثرت کے ساتھ نام ہوتا تھا وہ مکتوبات شریف کا مبارک کتاب تھا۔ الحمدللہ آج جو شریعت کی بہار ہے، طریقت کی بہار ہے، یہ اسی درس کا برکت ہے۔ اسی لیے ہر سالک کو بھی چاہیے مکتوبات شریف کا مطالعہ کرے۔ اکثر مکاتب تو عام فہم ہے، لوگوں کو سمجھ آتے ہیں، شریعت کی پابندی کی باتیں ہیں، اور جو خاص خاص مکاتب ہیں جس میں اسرار و دقائق ہے، جس میں خاص خاص حالات ہیں، وہ تو مشائخ کرام بڑے بڑے بحار جو ہے وہی حل کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن برکت کے لیے کتاب ہونا چاہیے۔ اور ہمارے الحمدللہ ایسے ہستیاں ہیں مکتوبات شریف کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں۔ یہ ادب کی بات ہے نا، الطریق کلہ ادب، طریقت سراسر ادب ہے، جس بندی کے اندر ادب ہے وہ کمال تک پہنچتا ہے، اور یہ ادب الحمدللہ مبارک صاحب تعالیٰ کے اندر موجود ہے۔ اور آپ مبارک اکثر و بیشتر مجدد صاحب کی مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 292 میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ معاف کرے، بسا اوقات ہمیں عجیب سا محسوس ہوتا تھا
لیکن آج ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ادب کا کتنا بڑا مقام ہے. ایک مؤدب شخص اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. آپ مبارک، مجھے یاد ہے کہ آپ مبارک واش روم جا رہے تھے کمرے کے اندر، اور آپ مبارک نے لکھائی کیا تھا، کچھ لکھا ہوا تھا، اور فرمایا کہ ہاتھ کا پانی لاؤ، صابن لاؤ، میں نے ہاتھ کو دھونا ہے، میرے ہاتھ پر سیاہی کا نشان ہے. اسی سیاہی سے اللہ کا کلام لکھا جاتا ہے، قرآن عظیم الشان لکھا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا یہی واقعہ مجدد صاحب کے ساتھ پیش آیا تھا. آپ مبارک واش روم بیت الخلاء جا رہے تھے، فرمایا میرے ہاتھ پہ سیاہی کا نشان ہے، اور اسی سیاہی سے اللہ کا کلام لکھا جاتا ہے. میں واش روم نہیں جاؤں گا جب تک سیاہی ختم نہیں ہوگی. یہ ادب تھا ان مبارکین کا، اللہ ہمیں بے نصیب فرمائے. مجدد صاحب مبارک کے بارے میں یہ واقعہ ہے، جناب ہاشم صاحب نے لکھا ہوا ہے، کشمیر رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ آپ مبارک ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، تو جس سراحی سے یا لوٹے سے آپ وضو فرما رہے تھے اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر اسم جلالت اللہ کا مبارک نام بھی لکھا ہوا تھا. آپ مبارک پریشان ہو گئی، میں اس سراحی سے کیسے وضو کروں؟ آپ نے سراحی کو اٹھا لیا، اس کو دھو لیا. جب بھی آپ مبارک پانی نوش فرماتے تھے اسی سراحی سے پانی نوش فرمایا کرتے تھے. یہ وضو کے لیے نہیں ہے، بیت الخلاء کے لیے نہیں ہے. فرماتے ہیں آپ مبارک نے رات کو خواب دیکھا، ایک رات خواب دیکھا، ارشاد ہوا کہ تم نے ہمارے نام کا تعظیم کیا، میرے نام کو بلند کیا، لہٰذا میں تیرے نام کو بلند کروں گا. آج الحمدللہ اس مبارک کا نام ہے دنیا کے کونے کونے میں. مکتوبات شریف آپ مبارک کا انگریزی زبان کے اندر ترجمے میں شائع ہو چکا ہے، ترکی زبان میں، فارسی، پشتو، اردو، مختلف زبانوں میں. آپ مبارک کا طریقہ سنت کے پابندی کا طریقہ ہے، شریعت کی لزوم کا طریقہ ہے. آپ مبارک نے وہ علم کو اٹھایا ہوا، شریعت کا ایک ذرہ مخالفت نہیں کیا. اتنا شریعت کی پابندی ہے. ایک دفعہ فرمایا مرچ کے دانے لاؤ، سیاہ مرچ کے دانے لاؤ. آپ مبارک نے کھانے پر طلب فرمایا. آپ مبارک کا ایک مرید تھا، وہ دانے لے کر آئی، 6 عدد میں لے کر آئی، 6 سیاہ دانے مرچ کے. آپ مبارک ناراض ہو گئی، خفا ہو گئی. فرمایا ابھی تک تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تبارک و تعالیٰ طاق ہے، اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند فرماتا ہے. تم میرا مرید ہو کر، میرا سالک ہو کر آپ کو پتہ نہیں ہے. اس کے بعد وہ ایک سالک گیا، اس نے وہ 7واں دانہ مرچ کا وہ لے کر آیا. اس کے بعد آپ مبارک خوش ہو گئی. یہ ہے شریعت کی پابندی، حضور کی سنتوں کی پابندی. اور آپ مبارک نے ہمیں شریعت سکھایا، طریقت سکھایا. مکاتیب آپ پڑھے گا، بار بار فرماتا ہے. آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ماں برائے استقامت آمدم، نے پس کشف و کرامت آمدم. ہمارا کام کشف و کرامت نہیں ہے، ہوا میں اڑنا نہیں ہے. جس طرح لوگ تسخیرات کرتے ہیں، جنات کو تابع کرتے، اوراد پڑھتے ہیں. ہمارا ورد کیا ہے؟ اپنی رب کا نام لینا ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے، استقامت کرنا ہے شریعت کا. یہ آپ مبارک کا درس ہے. مبارک رحمہ اللہ نے ہمیں یہی درس دیا، یہی سبق دیا. اور آپ مبارک کا ہر مکتوب ایک انمول خزانہ ہے. آپ کی تصانیف جتنی بھی تصانیف ہے وہ انمول خزانے ہے. ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور آپ مبارک کے بارے میں ایک ہی بات کہ جب مرشد کہے، شیخ اپنی مرید کا شان بیان کرے، اس کو بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے. آپ مبارک کے بارے میں آپ کے مرشد نے کیا فرمایا؟ آخری بات عرض کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ میاں شیخ احمد آفتاب است، میرا یہ خلیفہ مجدد صاحب مبارک، آپ کا مرشد مبارک باقی باللہ سے فرماتا ہے یہ شیخ احمد رحمہ اللہ آفتاب کی طرح ہے، سورج کی طرح ہے. کس طرح سورج ہے؟ کہ مثل ماں ہزاران ستارگان در ضمن ایشان گمست، کہ مجھ جیسے ہزاروں ستارے، آسمان کے ستارے اس کی روشنی کے اندر گم ہو چکے ہیں. اس سے بڑا شان کیا ہو سکتا ہے؟ مبارک صاحب کے مرشد نے کیا فرمایا؟ مولانا صاحب مبارک نے مبارک صاحب کے بارے میں اخوندزاد صاحب قیوم زمان ہے، یوسف صفت ہے، جہاں جاتا ہے وہاں روشنی پھیلاتا ہے. اور آپ مبارک کے بارے میں مرشد نے یہ فرمایا، وقت نے ثابت کیا کہ آپ نے تجدید کا کام کیا، احیاء سنت کا کام کیا، شریعت کی پابندی کا کام کیا.